أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حتی اذا خرجوا من عندك یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ماذا قال آنفا پیغمبر نے ابھی ابھی کیا کہا تھا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی واتبعوا اہواءہم اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے کفار مشرکین کے انجام کے بعد اور مومنین کے انجام کے بعد اب منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بظاہر تو بڑے غور سے ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے حتیٰ کہ جب مجلس سے فارغ ہوتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم الذین اوتوا العلم سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ وہ صحابہ جنہیں دین کا صحیح علم اور صحیح فہم عطا کیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے فرمایا یہ سمجھنے کے لیے سنتے ہی نہیں اور بے توجہی سے سنتے ہیں اس لیے ان کو سننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور یہ ماننے کے لیے تو سنتے ہی نہیں صرف اپنا نام مسلمانوں میں لکھوانے کے لیے حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی وقالوا قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں فرمایا ایسا نہیں بلکہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اب انہیں حق کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں واتبعوا اہواءہم یہ اللہ کے احکام پر نہیں چلتے بلکہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ کوئی عقل مند انسان ایک موہوم آخرت کے لیے بھلا اپنی دنیا کا نقصان بھی کر سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی پتہ نہیں آخرت تو ہونی ہے کہ نہیں ہونی جو دنیا کا فائدہ مل رہا ہے اس کو تو نہ چھوڑو جو لذت میسر ہے وہ تو حاصل کر لو والذین اہتدوا زادہم ھدی اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے اللہ انہیں ہدایت میں بڑھا دیتا ہے وآتاہم تقواہم اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیتا ہے فرمایا متقی انسان جب ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت میں دن بدن بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس کی حالت ہر آنے والے دن میں پہلے سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے
اور اللہ پاک انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی بھی اللہ کی مہربانی سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا بھی یہ بھی ہے کہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یا اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اسے پاک فرما، کیونکہ آپ ہی سب سے بہتر پاک فرمانے والے ہیں اور آپ ہی اس کے سرپرست ہیں اور آپ ہی اس کے آقا و مولا ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے تقوی نصیب فرما۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً تو وہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ ان کے پاس اچانک آ جائے۔ فقد جاء اشراطها تو یقیناً اس کی نشانیاں تو آ چکی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ تو ان کے لیے ان کی نصیحت کہاں ہوگی جب قیامت آ جائے گی۔ فرمایا اب تو یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے تو اس کو دیکھ کر یہ قیامت کا اقرار کریں اور اس پر ایمان لائیں، لیکن اس وقت تو ایمان لانا کسی کو فائدہ ہی نہیں دے گا۔ ایمان لانے کا فائدہ تو تب ہے اگر آج اس پر ایمان لایا جائے۔ فرمایا فقط جاء اشراطها قیامت کی نشانیاں تو آ چکی۔ سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا یہ درمیان والی انگلی اور یہ شہادت والی انگلی جس طرح یہ ساتھ ساتھ ہیں اس طرح میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، یعنی جتنی درمیان والی انگلی شہادت والی انگلی سے آگے ہے اتنا ہی میں قیامت سے آگے ہوں، اور میرے بعد قیامت جلدی آ رہی ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی آ گئی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے تک جو نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں ان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، باقی ہر وقت قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت کا آنا اب کچھ دور نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ یہ اصل میں ہے فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کی نصیحت کس کام کی، جیسے کہ فرمایا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ قیامت کے دن تو انسان نصیحت حاصل کرے گا لیکن اس دن نصیحت کا فائدہ کیا؟ کہ جان کو اس دن کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لائی ہوگی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ جان لیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ واستغفر لذنبک اور آپ اپنی خطاؤں کی معافی مانگیے۔ وللمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے
واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھہرنے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصل میں امت کے ہر فرد کی طرف یہ بات جاتی ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے اس بات کا یقین حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یعنی قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یا کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے تو آپ وہ کام ٹھیک طریقے سے کیسے کریں گے. تو یہی ترتیب ہے امت کے ہر فرد کے لیے کہ وہ پہلے علم حاصل کرے، پھر اس علم کے مطابق نیک اعمال کرے اور زبان سے اللہ کی بندگی کرے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی گناہ کرتے تھے، نہ آپ سے گناہ کا صدور ممکن تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. ایک حدیث میں ہے کہ میں 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور دوسرے مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کے لیے بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما اور تمام مومنین کو معاف فرما. اور نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو اور مومنات کو سب کو معاف فرما. تو ہر مسلمان کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اس دعا کو اپنا معمول بنائیں اور تمام مومن بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کیا کریں. ترجمہ ایک بار. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے ہاں سے نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، پیغمبر نے ابھی ابھی کیا کہا تھا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ،
اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم بغتۃ، یہ کہ وہ اچانک ان پر آ جائے. فقد جاء اشراطها، تو یقیناً اس کی نشانیاں تو آ چکی. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی تو ان کی نصیحت کس کام کی؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنی خطاؤں پر استغفار کیجئے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.